आउज़ु जी। बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ऐ अल्लाह मेरा सीना खोल दे और मेरी ज़बान की गिरें खोल दे, ताकि आज जो पैगाम मैं अपने दोस्तों साथियों तक पहुँचाने जा रहा हूँ वो आसानी से पहुँचा सकूँ। तो दोबारा मैं आप सब लोगों से माज़रत ख़्वाह हूँ जी, मैं आज थोड़ा लेट हो गया, किसी जगह गया हुआ था, अभी वापस आ रहा हूँ। माजिद भाई ने भी जॉइन कर लिया है। तो इंशाल्लाह 30 मिनट्स में हम कंक्लूड करने की कोशिश करेंगे जी। आज पहला पार्ट है हमारा सूरह आले इमरान का, और बड़ा इम्पोर्टेंट सेशन है हम सब लोगों के लिए जो कि हम नॉन मुस्लिम स्टेट्स के अंदर रह रहे हैं। तो थोड़ा सा आ जाएं जी, आपको वार्म अप करते हैं। सूरत का नाम है आले इमरान। तो ये इमरान जो है जी, ये कौन है? तो थोड़ा सा आप दिमागों को अपना वार्म अप करें, आएँ जी, माइक अनम्यूट करके बताएं जी। हज़रत मरियम के फादर। जी माजिद भाई, आप कुछ कहने जा रहे थे। जी, ये बेसिकली जो है ना, एक नस्ल है जिस मूसा और याकूब, ये सारे जो है आले इमरान से कहते हैं। दिस इज अनदर एक्सप्लेनेशन। जी, दोनों ही जवाब दुरुस्त हैं। जो कुछ मुफस्सरीन ने हज़रत इमरान जो है वो हज़रत मूसा और हज़रत हारून अलैहिस्सलाम की जहाँ से जनरेशन स्टार्ट हो रही है, उनके जनरेशन जो उनके फादर हैं उनको कहा है जी इमरान, उस कबीले का नाम कहा है। लेकिन दूसरी एक्सप्लेनेशन ये है जी, हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम जो फादर हैं उनका नाम इमरान था। और मुझे ये ज़्यादा करीब तर लगती है, क्योंकि जब हम कॉन्टेक्स्ट के अंदर पढ़ते हैं ना ये वाली सूरत, तो बिल्कुल क्लियरली पता चलता है कि हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम के फादर का नाम इमरान था। दूसरी एक्सप्लेनेशन भी दुरुस्त हो सकती है जो माजिद भाई ने कहा है, लेकिन इस सूरत के कॉन्टेक्स्ट में मुझे ये बात बिल्कुल सही लगती है, हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम के फादर का नाम इमरान था। तो आज जो है ना जी, ये थर्ड चैप्टर है। इसके वैसे बेसिकली 20 रकू हैं, लंबी सूरत है। आपको पता है शुरू वाली सारी जो हैं मदनी सूरतें हैं, और ये बड़ी लंबी लंबी सूरतें हैं। इसकी 200 वर्सेस हैं। और आपको पता है यमन और सऊदी अरब के दरमियान में एक इलाका है जिसको निजरान कहते हैं। यहाँ पे यहूदी अक्सरियत के जो है ना वो लोग पाए जाते थे उस वक्त पे, और उस इलाके से जो है ना ये वफ़द आया था। तो कुछ जो आयात हैं इस सूरत का कुछ हिस्सा उनकी आमद के मौके पे नाज़िल हुआ है, जहाँ पे जो है ना सॉरी ये ईसाइयों का वफ़द था, जो कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के हवाले से उन्हें जो है ना वो थोड़ा गाइड किया गया और फिर इस्लाम की दावत दी गई है। और सूरत के जो कुछ हिस्से हैं वो ग़ज़वा बदर और ग़ज़वा उहुद के हवाले से बाद में नाज़िल हुए हैं। तो हम आज जो है वो पहले 11 रकू जो हैं वो इंशाल्लाह उनको कवर करेंगे। और मैं इसलिए कह रहा था कि ये बहुत इम्पोर्टेंट सेशन है, क्योंकि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के हवाले से बहुत डिटेल जो है ना इसमें उनकी ज़िंदगी के हालात का जायज़ा लिया गया है, और बहुत सारी जो गलतफ़हमियाँ थीं उनको बड़े ही एहसन और बड़े खूबसूरत अंदाज से जो है ना वो क्लियर किया गया है। एक आम इंसान भी उसको बहुत आसानी से बहुत अच्छे तरीके से उसको समझ सकता है। तो जीनोग्राम हम थोड़ा-सा रिवाइज़ कर लेते हैं जी। ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम है जो मेन एक, अगर आप रेफ़रेंस पॉइंट रखें, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, ये हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम, हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम, और यहाँ से आगे जो जनरेशन है हज़रत मूसा और हज़रत हारून। और उसी रेफ़रेंस से आप अगर देखें तो हज़रत दाऊद और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम। और जो आज का हमारा मेन सब्जेक्ट होगा, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम यहाँ पे हैं, हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम, हज़रत ज़करिया और हज़रत याहया अलैहिस्सलाम, और प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं वो एंड पर हैं। तो थोड़ा-सा एक रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट बन जाएगा जी हमारे जीनोग्राम का। तो आते हैं जी हम जो हमारा मेन सब्जेक्ट है उसकी तरफ। तो हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम के हवाले से और उनकी बर्थ के हवाले से आपको पता है कि इस कायनात के अंदर 4 बेहतरीन ख़वातीन जो करार दी गई हैं, उनमें हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम जो हैं एक हैं। बाकी आपको पता है हज़रत आसिया, हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, ये 4 औरतें हैं जिन्हें कहा गया है कि कायनात की बेहतरीन ख़वातीन हैं। तो आयत नंबर 33 से 38 में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अल्लाह ने आदम और नूह और आले इब्राहीम और आले इमरान को तमाम दुनिया वालों पर तरजीह, और यहीं से जो है सूरत का नाम है आले इमरान।
ترجیح देकर अपनी रिसालत के लिए मुंतखब किया। ये एक सिलसिले के लोग थे जो एक दूसरे की नस्ल से पैदा हुए थे। अल्लाह सब कुछ सुनता और जानता है। वो उस वक्त सुन रहा था जब इमरान की औरत कह रही थी कि मेरे पर, यानी कि हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम की जो वालदा हैं, कि मेरे परवरदिगार, मैं इस बच्चे को जो मेरे पेट में है तेरी नज़र करती हूँ, वो तेरे ही काम के लिए वक्फ होगा, मेरी इस पेशकश को कबूल फरमा। तो सुनने और जानने वाला है, तू सुनने और जानने वाला है। फिर जब वो बच्ची उसके यहाँ पैदा हुई तो उसने कहा, मालिक मेरे यहाँ तो लड़की पैदा हो गई है। हालांकि जो कुछ उसने जना था अल्लाह को तो पहले ही पता था, और लड़का लड़की की तरह नहीं होता, आपको पता है उनकी जो बायोलॉजी है वो डिफरेंट है। खैर, मैंने उसका नाम मरियम रख दिया है, और मैं उसे और उसकी आइंदा नस्ल को शैतान मरदूद के फितने से तेरी पनाह में देती हूँ। आखिरकार उसके रब ने उस लड़की को, हजरत यानी कि हजरत मरियम अलैहिस्सलाम को बखुशी कबूल फरमा लिया, उसे बड़ी अच्छी लड़की बनाकर उठाया और जकरिया अलैहिस्सलाम को उसका सरपरस्त बना दिया। तो ये जो था ना, बैतुल मुकद्दस के अंदर जो है ये उनको बिठा दिया गया, जहाँ पे ये जो है ना वो दीन की तालीम हासिल करने लग गई, और उनकी जो सरपरस्ती थी, जो उनकी लुक आफ्टर की जिम्मेदारी थी, हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम जो हैं, ये हजरत मरियम अलैहिस्सलाम के खालू हैं। तो वो भी उस वक्त के नबी भी हैं, और उनको जो है सरपरस्त बना दिया गया था इनकी लुक आफ्टर करने के लिए। जकरिया जब कभी उसके पास मेहराब में जाता तो उसके पास कुछ ना कुछ खाने पीने का सामान पाता। पूछता, मरियम ये तेरे पास कहाँ से आया? वो जवाब देती, अल्लाह के पास से आया है, अल्लाह जिसे चाहता है बेहिसाब देता है। ये हाल देखकर जकरिया ने अपने रब को पुकारा, परवरदिगार अपनी कुदरत से मुझे भी नेक औलाद अता फरमा, तू ही दुआ सुनने वाला। हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम जो हैं वो बहुत बूढ़े हो चुके थे, उनकी जो बीवी हैं वो भी बहुत बूढ़ी हो चुकी थी, और उनकी अभी तक कोई औलाद नहीं थी। लेकिन जब वो हजरत मरियम अलैहिस्सलाम का इतना बड़ा मकाम देखते थे तो उनके दिल में ख्वाहिश पैदा होती थी कि उनकी भी औलाद हो। फिर वो वक्त आया, ये 42 और 43 आयत है। फिर वो वक्त आया जब मरियम से उन फरिश्तों ने आकर कहा, ए मरियम, अल्लाह ने तुझे बरगजीदा किया और पाकीज़गी अता की, और तमाम दुनिया की औरतों पर तुझको तरजीह देकर अपनी खिदमत के लिए चुन लिया। ए मरियम, अपने रब की ताबे फरमान बनकर रह, उसके आगे सरबसुजूद हो, और जो बंदे उसके हजूर झुकने वाले हैं उनके साथ तू भी झुक जा। तो ये देखें जी, बहुत बुलंद मकाम जो है हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम को अता किया गया अल्लाह की तरफ से। अब हम जो है ना, देखें जी, छोटे छोटी आजमाइशों पे हम लोग रोने लग जाते हैं। आप ये देखें जी, हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम की आजमाइश का लेवल चेक करें कि इतनी बुलंद पाया, इतनी पाकीज़ा हस्ती, और उनकी आजमाइश का अंदाजा लगाएं जी जरा। आयत नंबर 45 से 49 में जब फरिश्तों ने कहा, ए मरियम, अल्लाह तुझे अपने एक फरमान की खुशखबरी देता है, उसका नाम मसीह ईसा इब्ने मरियम होगा, दुनिया और आखिरत में मुअज़्ज़ज़ होगा, अल्लाह के मुकर्रब बंदों में शुमार किया जाएगा, लोगों से गहवारे में भी कलाम करेगा। बहुत छोटी उम्र में वो जो है ना वो कलाम करते थे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, और बड़ी उम्र को पहुंचकर भी वो एक मर्द साले होगा। ये सुनकर मरियम बोली, परवरदिगार, मेरे यहाँ बच्चा कहाँ से होगा? मुझे तो किसी शख्स ने हाथ तक नहीं लगाया। ये देखें जी, ये उन सारे मिसकंसेप्शंस की निगेशन हो गई। आपको पता है जो क्रिश्चियंस क्लेम करते हैं, आजकल के जो क्रिश्चियन है वो क्लेम करते हैं, वो कहते हैं जी कि हजरत मरियम अलैहिस्सलाम नाउज़ बिल्लाह अल्लाह की बीवी हैं, और जो है ना हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जो है वो अल्लाह के बेटे हैं, या फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा का दर्जा भी देते हैं। और आपको पता है कि जो दूसरे कुछ ना मुस्लिम कुछ और भी रिलीजन्स हैं जिसमें कादियानी हैं, जो कि वो इस चीज़ के बारे में, इस चीज़ पे बिलीव ही नहीं करते। वो ये कहते हैं जी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जो उनके फादर भी थे, उनकी मदर भी थी। तो ये सारी जितनी मिसकंसेप्शंस हैं इस बारे में, जितना प्रोपेगेंडा है, उस सब कुछ को यहाँ पे निगेट करके हमेशा के लिए उसको दफन कर दिया गया कि मुझे तो किसी शख्स ने हाथ तक नहीं लगाया। जवाब मिला, ऐसा ही होगा, अल्लाह जो चाहता है पैदा करता है,
وہ جب کسی, اب ان کی آزمائش کا جو ہے نا, اتنی بڑی شخصیت اور یہ کتنا بڑا جو ہے نا ان پہ آزمائش آ گئی ہے جی کہ انہیں وداؤٹ میل انٹرونشن جو ہے نا پریگننٹ کر دیا گیا. وہ جب کسی کام کرنے کا فیصلہ فرماتا ہے تو بس کہتا ہے کہ ہو جا, ٹھیک ہے نا, کن, اللہ کہتا ہے کن فیکون, تو وہ ہو جاتا ہے. فرشتوں نے پھر اپنے سلسلہ کلام میں کہا اور اللہ اسے کتاب اور حکمت کی تعلیم دے گا, تورات اور انجیل کا علم سکھائے گا اور بنی اسرائیل کی طرف اپنا رسول مقرر کرے گا. تو یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو پیدائش ہے, ان کے جو پریگننسی ہے اور ان کی جو نبوت ہے, اس کے حوالے سے ساری بشارت یہاں پر دی جا رہی ہے حضرت مریم علیہ السلام کو. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام, آپ کو پتہ ہے جی جتنے بھی نبی آئے ہیں ان کو پروفٹ ہوڈ جو ہے وہ 40 سال کی عمر میں ملی ہے, لیکن اس میں 2 ایکسکلوژنز ہیں جی اس پوری کائنات کی 1,24,000 پروفٹس کے اندر. اس کا پہلے بھی میں ذکر کر چکا ہوں, اور ان میں سے ایک ایکسکلوژن جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ہے. تو بتائیں جی ان کو کس ایج پہ پروفٹ ہوڈ ملی تھی؟ سارے بندے سو گئے ہیں. جناب السلام علیکم, میں نے سنا لیکن مجھے پتا نہیں. ہاں جی, ماجد بھائی, سہیل بھائی, عمران بھائی, کوئی بندہ گیس مارے یار. تو گیس مار لیتے, اراؤنڈ 25-30, بٹوین 25-35. ظاہر ہے وہ تو ایسے ہی ہونا تھا. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جی ایک ایکسیپشن ہے جی, اور ان کو پروفٹ ہوڈ جو ہے وہ 30 ایئرس کی ایج میں دی گئی تھی. اچھا, جو ابھی تک انہوں نے اس دنیا کے اندر ٹوٹل لائف گزاری ہے وہ کتنی ہے ابھی؟ مطلب وہ آسمانوں پہ زندہ ہیں, لیکن کتنی عمر گزاری ہے اس دنیا کے اندر؟ اسی سے ملتا جلتا سوال ہے یار. ان کے جی پروفٹ ہوڈ کے صرف 3 ایئرز ہیں, 33 ایئرز کی عمر میں انہیں اوپر اٹھا لیا گیا تھا. تو یہ بڑے کارڈینل کوسچنز ہیں, ہمیں پتہ ہونے چاہیے. تو آگے چلتے ہیں جی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیچھے ایک معجزے کا ذکر کیا جا چکا ہے جی. پنگھوڑے کے اندر سے انہوں نے کلام کیا تھا جب حضرت مریم علیہ السلام پہلی دفعہ اپنے قبیلے کی طرف ان کی پیدائش کے بعد گئی تھیں, اور ان کے قبیلے نے ان کے اوپر جو ہے وہ بدفعلی کا نعوذ باللہ الزام لگایا تھا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بہت چھوٹی نیو نیٹل ایج میں تھے, پنگھوڑے کے اندر سے کلام کیا تھا. وہ ان کا پہلا معجزہ تھا. اور جب وہ بحیثیت رسول بنی اسرائیل کے پاس آیا تو اس نے کہا, میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس نشانی لے کر آیا ہوں. یا کیا ہے جی پہلا دوسرا معجزہ کیا ہے جی؟ میں تمہارے سامنے مٹی سے پرندے کی صورت کا ایک مجسمہ بناتا ہوں اور اس میں پھونک مارتا ہوں, وہ اللہ کے حکم سے پرندہ بن جاتا ہے. میں اللہ کے حکم سے مادرزاد اندھے کو اور کوڑی کو ٹھیک صحت یاب کر دیتا ہوں اور مردہ کو زندہ کرتا ہوں. میں تمہیں بتاتا ہوں کہ تم کیا کھاتے ہو اور کیا اپنے گھروں میں ذخیرہ کرتے رہتے ہو. اس میں تمہارے لیے کافی معجزے ہیں, نشانیاں ہیں, اگر تم ایمان لانے والے ہو. اس کے علاوہ ان کی برتھ جو ہے اٹ سیلف ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں کہ وہ بہت بڑا معجزہ تھی. وداؤٹ میل انٹرونشن پنگھوڑے سے انہوں نے کلام کیا اور پھر انہیں زندہ اوپر اٹھا لیا گیا. اب ان کے خلاف جو ہے نا جی, یہ بنی اسرائیل جو تھے, یہودی جو تھے اس وقت کے, ان کے اندر جو ہے نا کانسپریسی سٹارٹ ہو گئیں. جب عیسیٰ علیہ السلام نے محسوس کیا کہ بنی اسرائیل کفر و انکار پر آمادہ ہیں, تو اس نے کہا, کون اللہ کی راہ میں میرا مددگار ہوتا ہے. حواریوں, ڈسائبلز بھی کہتے ہیں انگلش کے اندر, جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ساتھی تھے جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وقت گزارا ہوا ہے, انہیں دیکھا ہوا ہے, انہیں صحابہ کہتے ہیں. اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جن لوگوں نے وقت گزارا ہوا ہے ایمان کی حالت میں, ان کو حواری یا انگلش میں ڈسائپلز کہتے ہیں. حواریوں نے جواب دیا, ہم اللہ کے مددگار ہیں, ہم اللہ پر ایمان لائے, گواہ رہو کہ ہم مسلم ہیں. مالک جو فرمان تو نے نازل کیا ہے ہم نے اسے مان لیا اور رسول کی پیروی قبول کی, ہمارا نام گواہی دینے والوں میں لکھ لے. پھر بنی اسرائیل جو تھے انہوں نے خفیہ تدبیریں جو تھی کرنے لگے. جواب میں اللہ نے بھی اپنی خفیہ تدبیر کی, اور ایسی تدبیروں میں واللہ خیر الماکرین, اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ بیسٹ پلانر ہے. وہ اللہ نے خفیہ تدبیریں کی. اللہ اس کی ایک امپلیکیشن یہاں پہ ہمیں پھر پتہ چل گئی کہ اللہ از دا بیسٹ پلانر. پھر اللہ نے کیا تدبیر کی جی, کہ جب اس نے کہا کہ اے عیسیٰ اب میں تجھے واپس لے لوں گا
اور تجھ کو اپنی طرف اٹھا لوں گا اور جنہوں نے تیرا انکار کیا ہے ان سے یعنی ان کی میت سے اور ان کے گندے ماحول میں ان کے ساتھ رہنے سے تجھے پاک کر دوں گا اور تیری پیروی کرنے والوں کو قیامت تک جو ہواری ہیں قیامت تک ان لوگوں پر بالا دست رکھوں گا جنہوں نے تیرا انکار کیا جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا انکار کیا. تو یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے 33 ایئرز صرف 3 ایئرز آف پروفٹہڈ ہے ان کے پاس اس دنیا کے اندر اور 33 ایئرز کے اندر چونکہ ان کے جو ہے وہ قتل کے فرمان جاری کر دیے گئے تھے تو اس کی آگے فردر جو ہے سورہ مریم کے اندر ہم ڈیٹیل پڑھ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک اور جو ہے ان کے حواری پر یا ایک اور بندہ تھا اس کے اوپر ان حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو ہے وہ بھیس ڈال دیا تو وہ جو پکڑنے کے لیے آئے تھے بادشاہ کے بندے وہ اس کو اٹھا کر لے گئے اور اس کو سولی پر چڑھا دیا اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے ایسا محسوس کروایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھایا گیا ہے حالانکہ عیسیٰ علیہ السلام کو تو میں نے زندہ اوپر اٹھا لیا تھا. اب یہ جو کلیم کرتے ہیں نا جی کرسچینز بار بار کہتے ہیں جی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہتے تھے جی کہ میں خدا ہوں یا میں خدا کا بیٹا ہوں تو اس چیز کی بھی یہاں پہ نگیشن کی گئی ہے بڑے اسٹرانگ الفاظ کے اندر کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو تھے وہ تو کہتے تھے لہٰذا اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو اللہ میرا رب بھی ہے یعنی کہ وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ میں رب ہوں اور اللہ تمہارا رب بھی ہے لہٰذا تم اسی کی بندگی اختیار کرو یہی سیدھا راستہ ہے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کبھی بھی یہ کلیم نہیں کیا کہ بھائی تم لوگ جو ہے نا مجھے خدا مانو یا میری جو ہے نا وہ مجھے اپنا رب ماننا شروع کر دو. انہوں نے یہ کہا جی رب جو ہے وہ اللہ ہی ہے. اچھا جی ایک اور بہت بڑا آرگومنٹ آتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی میریکولس برتھ کے حوالے سے کرسچینز کا. وہ کہتے ہیں جی دیکھیں جی وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سپیریئر ہیں کیونکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ تو ایک آرڈنری ان کی برتھ تھی اسٹینڈرڈ پاتھ وے جبکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ وداؤٹ میل انٹرونشن پیدا ہوئے تھے. تو اللہ نے یہاں پہ اس کا جواب یہ دیا ہے جی کہ اگر اس حساب سے دیکھا جائے تو پھر تو حضرت آدم علیہ السلام جو ہیں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بھی سپیریئر ہیں کیونکہ وہ ماں باپ کے بغیر پیدا ہوئے تھے. تو اللہ نے کہا یہ کوئی دلیل نہیں ہے کہ سپیریورٹی کی میرے لیے نبی سارے برابر ہیں. یہ آیات اور حکمت سے لبریز تذکرے ہیں جو ہم تمہیں سنا رہے ہیں. اللہ کے نزدیک عیسیٰ کی مثال آدم کی سی ہے کہ اللہ نے اسے مٹی سے پیدا کیا اور حکم دیا کہ کن فیکون اور وہ ہو گیا. اچھا جان دا بیپٹسٹ جی آج کل آپ لوگوں نے کچھ ڈرامہ شامہ میں ذکر سنا ہوگا. یہ جان دی بیپٹسٹ ان ریئلٹی ہے کون جی کون سی شخصیت ہے؟ عمران بھائی آپ نے تو پورا ڈرامہ دیکھا ہوا ہے یار آپ ہی بتا دیں. ماجد بھائی آپ بتا دیں کوئی گیس ہی مار دیں. جو عثمان میں آتا ہے نہیں آتا تو ہے لیکن حقیقت میں شخصیت کون ہے؟ حضرت یحییٰ علیہ السلام جو ہے نا جی ان کا نام جو انگلش کے اندر جو آتا ہے نا جی یہودیوں کی کتابوں میں یا عیسائیوں کی کتابوں میں تو وہ جان دا بیپٹسٹ جو ہے نا حضرت یحییٰ علیہ السلام جو حضرت زکریا علیہ السلام کے بیٹے ہیں ان کو جان دا بیپٹسٹ کہتے ہیں. تو یہ ہمارا جناب مین سبجیکٹ آج کا کور ہوا. آپ کچھ چھوٹے چھوٹے مزید جو سبجیکٹس ہیں ہمارے اس سیکشن میں ہم ان کو کور کرتے ہیں. تو سب سے پہلے جو ایک کارڈینل قانون ہے جی وہ ہم سب کو پتہ ہے اور اس کو سورہ آل عمران کے بالکل شروع میں مینشن کیا گیا ہے جی کہ قرآن کے اندر 2 طرح کی آیات ہیں یا 2 طرح کے سبجیکٹس آتے ہیں. وہ کیا ہیں جی؟ آیت نمبر 7 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہی خدا ہے جس نے یہ کتاب تم پر نازل کی ہے. اس کتاب میں 2 طرح کی آیات ہیں. ایک محکمات جو کتاب کی اصل بنیاد ہے مطلب یہ وہ آرڈرز ہیں یہ کوڈ آف لائف ہے جن کے اوپر عمل کرنا ہر ایک کے اوپر فرض ہے. اور دوسری متشابہات ہیں جو کہ یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمیں سمجھانے کے لیے اشاروں کے نام میں بتائی گئی. جیسے کہا گیا جی کہ اللہ کی کرسی ہے جس کے اوپر اللہ تعالیٰ جو ہے نا بیٹھے ہیں یا پھر کہا گیا اللہ تعالیٰ تمہاری شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے. اللہ تعالیٰ تمہارے دل سے بھی زیادہ قریب ہے. اللہ تعالیٰ تمہاری بینائی سے بھی زیادہ قریب ہے. تو یہ جو ساری باتیں ہیں یہ متشابہات ہیں. اب ان کے پیچھے جو ہے نا وہ نہیں پڑھنا چاہیے. محکمات جو ہے نا وہ اصل چیز ہیں. اور آپ کو پتہ ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے سخت سے جو لوگ متشابہات کے حوالے سے آ کے ان سے زیادہ سوالات کرتے تھے تو وہ ان کو سخت سزائیں بھی دیتے تھے. تو متشابہات کے حوالے سے کیا کیا گیا جی کہ جن لوگوں کے دلوں میں ٹیڑھ ہے وہ فتنے کی تلاش میں ہمیشہ متشابہات ہی کے پیچھے پڑے رہتے ہیں اور ان کو معنی پہنانے کی کوشش. جیسے وہ
सूरह काफ के अंदर है ना, ये लोग पढ़े जाते हैं जी कि वो कितने बंदे थे जी, असहाबे का 5 नहीं थे जी, 7 थे जी, 9 थे, 12 थे। तो ये मुतशाबिहात है, अल्लाह कह रहे हैं इनके पीछे ना पड़ो। हालांकि इनका हकीकी मफहूम अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता, बखिलाफ इसके कि जो लोग इल्म में पुख्ता कार हैं, वो कहते हैं कि हमारा उन पर ईमान है, ये सब हमारे रब की तरफ से है। तो बस उस पर ईमान ले आए, और उस पर ज्यादा जो है ना उसके पीछे नहीं हमें पड़ना चाहिए। अच्छा, नेक लोग जो है ना जी, उनके बारे में अल्लाह ताला ने बताया है कि वो किस तरह के होते हैं और उनकी दुआएं किस तरह की होती हैं। ये बड़ी कुछ जबरदस्त किस्म की दुआएं हैं जी, 3-4 मैंने क्या वो कॉपी करते हैं जी। आयत नंबर 8 से 9 में अल्लाह फरमाते हैं कि ये लोग अल्लाह से दुआ करते हैं कि परवरदिगार, जब तू हमें सीधे रास्ते पर लगा चुका है तो फिर कहीं हमारे दिलों को कजी में मुब्तला ना कर दीजिए। हमें अपने खजाना फैज से रहमत अता कर कि तू ही फयाज हकीकी है। परवरदिगार, तू यकीनन सब लोगों को एक रोज जमा करने वाला है जिसके आने में कोई शुबा नहीं, तू हरगिज अपने वादे से टलने वाला नहीं। फिर और क्या कहते हैं जी कि ये वो लोग हैं जो कहते हैं कि मालिक, हम ईमान लाए, हमारी खताओं से दरगुजर फरमा और हमें आतिश दोज़ख से बचा ले। ये लोग सब्र करने वाले हैं, रास्तबाज हैं, फर्मा बरदार और फैयाज हैं, और रात की आखिरी घड़ियों में अल्लाह से मगफरत की दुआएं मांगते हैं, यानी कि तहज्जुद की नमाज़ें पढ़ते हैं और अल्लाह से दुआएं मांगते हैं। फिर अल्लाह कहता है जी, कहो खुदाया मुल्क के मालिक, तू जिसे चाहे हुकूमत दे और जिससे चाहे छीन ले, जिसे चाहे इज्जत बख्शे और जिसको चाहे जलील कर दे। भलाई तेरे इख्तियार में है, बेशक तू हर चीज पर कादिर है। रात को दिन में परोता हुआ ले आता है और दिन को रात में, जानदार में से बेजान को निकालता है और बेजान में से जानदार को। और जिस यानी कि जब इंसान है उसकी रूह से, जिस्म से रूह निकल जाती है, वो बेजान हो जाता है। और इसी तरह जमीन जो बेजान होती है उसके अंदर से जानदार जो है, वो आपको पता है कितने दरख्त पौधे हर चीज निकल आती है। जिसे चाहता है बेहिसाब रिस्क देता है। अच्छा जी, ओनली रिलीजन जो है ना अल्लाह की नजर में, वो क्या है जी? इन्नद दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, कि अल्लाह के नजदीक दीन सिर्फ इस्लाम है। इस दीन से हटकर जो मुख्तलिफ तरीके उन लोगों ने इख्तियार किए जिन्हें किताब दी गई थी, उनके इस तर्ज अमल की कोई वजह इसके सिवा नहीं थी कि उन्होंने इल्म आ जाने के बाद आपस में एक दूसरे पर ज्यादती करने के लिए ऐसा किया। तो एक तो इसका सिचुएशनल मीनिंग है जी, चूंकि ईसाइयों के साथ जो उनका जो वफद आया हुआ है उससे बातचीत चली जा रही है, और यूनिवर्सली कि हम सब लोगों के लिए है जी, हमने जो फिरकों के अंदर दीन को बांट लिया है। कोई कहता है जी मेरा फलां मसलक है, मेरा फलां मसलक है, मेरा फलां मसलक है। तो अल्लाह कह रहा है जी, मेरी नज़र में मसलक मुसलक कुछ नहीं है, इन्नद दीन इंदल्लाह इस्लाम, मेरी नज़र में दीन सिर्फ और सिर्फ इस्लाम है, बाकी ये सब कुछ जो है ना वो काबिल कबूल नहीं है। अच्छा जी, इस कायनात के अंदर जो पहली इबादत गाह है वो कौन सी है जी, जो मार्ज वजूद में आई है? ये तो बड़ा आसान सवाल है यार। बैतुल मुकद्दस। बैतुल मुकद्दस जी नहीं है। खाना काबा जो है वो पहली इबादत गाह। बैतुल मुकद्दस पहला किबला था, लेकिन पहली इबादत गाह जो है वो खाना काबा है। आयत नंबर 96 और 97, बेशक सबसे पहली इबादत गाह जो इंसानों के लिए तामीर हुई वो वही है जो मक्का में वाक़े है। उसको खैर और बरकत दी गई थी और तमाम जहान वालों के लिए मरकज़ हिदायत बनाया गया था। उसमें खुली हुई निशानियां हैं। इब्राहीम का मकाम इबादत है और उसका हाल ये है कि जो इसमें दाखिल हुआ मामून हो गया। लोगों पर अल्लाह का यह हक है कि जो इस घर तक पहुंचने की इस्तात रखता हो वो इसका हज करे, और जो कोई इस हुक्म की पैरवी से इनकार करे तो उसे मालूम हो जाना चाहिए कि अल्लाह तमाम दुनिया वालों से बेनियाज है। और इसी आयत की बुनियाद पे मेरा हमेशा लोगों के लिए यही पैगाम रहा है जी कि हज फर्ज है आपके ऊपर। मैंने देखा है लोग बड़े बड़े अमीर कबीर हैं यहाँ पर हमारे साथ ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, वो कहते हैं जी हम उम्रा करने जा रहे हैं, जबकि उन्होंने हज अभी की नहीं होती। विच इज़ फाइन, अगर आपकी नीयत ये है जी कि हम वैसे जा रहे हैं और नेक्स्ट जो है हम हज करेंगे, तो पता नहीं वो आइडियोलॉजी ठीक है, लेकिन आप ये देख लें कि अगर आप साहिब इस्तात हैं तो आप पर हज फर्ज हो चुकी है, और जो इसकी पैरवी करने से इनकार करे तो उसे मालूम हो जाना चाहिए कि अल्लाह तमाम दुनिया वालों से बेनियाज है। अच्छा जी, जो मेन चीज़ है ना जी, लव ऑफ बुक है, कुरान पाक की मोहब्बत है, और कुरान पाक की जो मोहब्बत है वही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत है।
اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محبت ہے وہی اللہ کی محبت ہے. تو یہ بیسیکلی اگر پریکٹیکلی ہم اس کو ٹرانسلیٹ کریں تو وہ یہی ہے جی کہ اے نبی لوگوں سے کہہ دو کہ اگر تم حقیقت میں اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری پیروی اختیار کرو. اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہاری خطاؤں سے درگزر فرمائے گا. وہ بڑا معاف کرنے والا اور رحیم ہے. ان سے کہو کہ اللہ اور رسول کی اطاعت قبول کر لو. پھر اگر وہ تمہاری یہ دعوت قبول نہ کریں تو یقیناً یہ ممکن نہیں ہے کہ اللہ ایسے لوگوں سے محبت کرے جو اس کے اور اس کے رسول کی اطاعت سے انکار کرتے ہیں. تو یہ جو محبت کے دعوے کرتے ہیں لیکن بنیادی احکامات کی ہی پیروی نہیں کرتے جو قرآن میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ تعالیٰ کی ذات نے ہم تک پہنچائے ہیں، تو وہ سارے محبت کے جو دعوے ہیں نا جی وہ جھوٹے ہیں. ہمیں پھر ان کو پیروی اختیار کرنی ہوگی. اچھا جی، غیر مسلموں کے ساتھ جو فرینڈشپ ہے یہ بڑا ایک اہم اور بڑا ایک فائن لائن والا سبجیکٹ ہے. اس کے حوالے سے اکثر لوگوں سے یہاں پر بات ہوتی رہتی ہے کیونکہ ہم ایک نان مسلم کنٹری کے اندر رہتے ہیں. تو اس میں ایک بڑی فائن لائن ہے، اس کو برقرار رکھنا چاہیے. بالکل ہم کٹنا بھی نہیں چاہتے اور اس میں جو ہے تعلق کس حد تک رکھنا چاہیے اس کو بھی ڈیفائن کرنا ضروری ہے. مومنین اہل ایمان کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا رفیق اور دوست ہرگز نہ بنائیں. جو ایسا کرے گا اس کا اللہ سے کوئی تعلق نہیں. ہاں، یہ معاف ہے کہ تم ان کے ظلم سے بچنے کے لیے بظاہر ایسا طرز عمل اختیار کرو. اچھا، جو سنہری قانون بتایا گیا نا جی اس سورت کے اندر اور بھی کچھ جگہوں پہ قرآن کے اندر کہ جب بھی آپ نے دین کے حوالے سے کسی سے بات کرنی ہے تو وہ یہ ہے جی کہ ان کو تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا بینہم، کہ آپ ان کو اس بات کی طرف لے کے آئیں جو یکساں ہے. ڈفرینسز سے کبھی بھی آپ پریچنگ یا جو ریلیجن کا میسج ہے وہ سٹارٹ نہیں کر سکتے. ہمیشہ کامنالٹیز کی سے آپ نے بات کا آغاز کرنا ہے. یہ کہ ہم اللہ کے سوا، اہل کتاب سے اگر آپ بات کر رہے ہیں تو اللہ کے سوا آپ کہیں جی کہ ہم کسی کی بندگی نہ کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں اور ہم میں سے کوئی اللہ کے سوا کسی کو اپنا رب نہ بنا لے. تو یہ دس از دا کامن پوائنٹ. یہاں سے بات کا آغاز ہمیں لے کے چلنا چاہیے، ڈفرینسز سے نہیں. اور جو سب سے بڑا کامن پوائنٹ ہے اللہ کی ذات کے بعد جو اس پیغام کے حوالے سے، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے ہے. اور قرآن پاک میں اس چیز کو جگہ جگہ رپیٹ کیا گیا ہے. یہاں پہ آیت نمبر 65 to 68 کی بات کی گئی ہے کہ اے اہل کتاب، تم ابراہیم کے بارے میں ہم سے کیوں جھگڑا کرتے ہو؟ تورات اور انجیل تو ابراہیم کے بعد ہی نازل ہوئی ہے. اب چونکہ یہ عیسائیوں سے بات ہو رہی ہے تو آپ اس چیز کو اس ریفرنس کو ذہن میں رکھیں کہ یہ وفد آیا ہوا ہے نجران سے. پھر کیا، اور یہ ہمارے لیے یونیورسل میسج بھی ہے کہ اگر ہم عیسائیوں سے، یہودیوں سے بات کریں تو ہم نے اس طریقے سے بات کرنی ہے. پھر کیا تم اتنی بات بھی نہیں سمجھتے؟ تم لوگ جن چیزوں کا علم رکھتے ہو ان میں تو خوب بحثیں کر چکے. اب ان معاملات میں کیوں بحث کرنے چلے ہو جن کا تمہارے پاس کچھ علم نہیں ہے؟ اللہ جانتا ہے، تم نہیں جانتے. ابراہیم نہ یہودی تھا نہ عیسائی تھا، بلکہ وہ تو ایک مسلمان تھا اور وہ ہرگز مشرکوں میں سے نہ تھا. ابراہیم سے نسبت رکھنے کا سب سے زیادہ حق اگر کسی کو پہنچتا ہے تو ان لوگوں کو پہنچتا ہے جنہوں نے اس کی پیروی کی. اور اب یہ نبی اور اس کے ماننے والے اس نسبت کے زیادہ حقدار ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جو ہے وہ ان کی سب سے زیادہ نسبت ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ. اچھا جی، یہ ایک بڑا مزیدار سبجیکٹ ہے جی. یہودیوں کا کچھ ایک طبقہ ہے، وہ لین دین کے بارے میں یہ یقین یہ بلیف ہے ان کا جی کہ نان یہودیوں کے ساتھ بے ایمانی کی جا سکتی ہے. اہل کتاب میں کوئی تو ایسا ہے کہ اگر تم اس کے اعتماد پر مال و دولت کا ایک ڈھیر بھی دے دو تو وہ تمہارا مال تمہیں ادا کر دے گا. اور کسی کا حال یہ ہے کہ اگر تم ایک دینار کے معاملے میں بھی اس پر بھروسہ کرو تو وہ ادا نہیں کرے گا، الا یہ کہ تم اس کے سر پر سوار ہو جاؤ. ان کی اس اخلاقی حالت کا سبب یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں امیوں، یعنی کہ جو عرب کے لوگ تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی امی کہتے تھے یہودی، تو وہ امیوں کے معاملے میں ہم پر کوئی ان کا یہ بلیو ہے جی کہ جو امی ہیں، جو غیر یہودی ہیں، اس کے معاملے میں ہیر پھر کر لیں تو کوئی مواخذہ نہیں ہوگا ان کا. اسی طرح جو ان کا کانسیپٹ یہ تھا جی کہ جو غیر اسرائیلی ہیں اگر وہ چوری کریں تو ان کو سزا ملنی چاہیے، اگر اسرائیلی جو ہے وہ چوری ہے تو اس کو سزا نہیں ملنی چاہیے. مطلب اس طرح کے کافی سارے ان کی یہ ان کا مائنڈ سیٹ تھا اور آج بھی شاید ہے ان کا.
اچھا جی، ختم نبوت کے حوالے سے پہلے میں نے آپ کو ایک کلاک یاد کروایا تھا کسی زمانے میں جب ہم سورہ احزاب کر رہے تھے، اور اس کلاک کا میں نے کہا تھا 3340 کلاک، کیونکہ وہ سورت نمبر 33 ہے اور آیت نمبر 40 ہے جو کہ ختم نبوت کے حوالے سے ہے. اور دوسرا جو ایک بہت اہم سبجیکٹ ہے سورہ آل عمران کے اندر ہے ختم نبوت کے حوالے سے، وہ آیت نمبر 81 اور 82 ہے. یاد کرو اللہ نے پیغمبروں سے عہد لیا تھا کہ آج ہم نے تمہیں کتاب اور حکمت و دانش سے نوازا ہے، کل اگر کوئی دوسرا رسول تمہارے پاس اسی تعلیم کی تصدیق کرتا ہوا آئے جو پہلے سے تمہارے پاس موجود ہے تو تم کو اس پر ایمان لانا ہوگا اور اس کی مدد کرنی ہے. یعنی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے بھی انبیاء تھے ان سے اللہ تعالیٰ نے اس چیز کا عہد لیا تھا کہ ان کے بعد ایک نبی آئیں گے اور جو بھی نبی آتے جائیں گے ان پر وہ ایمان لے کر آئیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح کا کوئی عہد نہیں لیا گیا کیونکہ وہ آخر الزمان نبی ہیں. تو یہاں پہ اس پورے واقعے کا جو ہے نا وہ ذکر کیا جا رہا ہے جب انبیاء کی ساری روحوں کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا یہ عہد کروایا تھا. یہ ارشاد فرما کر اللہ نے پوچھا کیا تم اس کا اقرار کرتے ہو اور اس پر میری طرف سے عہد کی باری ذمہ داری اٹھاتے ہو؟ اور ان سب نے کہا جی ہم اقرار کرتے ہیں. اللہ نے فرمایا اچھا تو گواہ رہو اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہ ہوں. اس کے بعد جو اپنے عہد سے پھر جائے وہی فاسق ہے. تو یہ ختم نبوت کے حوالے سے جی ایک بہت ہی اہم ریفرنس ہے جی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 81 اور 82. صدقے کے حوالے سے جی کہ تم نیکی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک اپنی وہ چیز اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو جسے تم عزیز رکھتے ہو، اور جو کچھ تم خرچ کرو گے اللہ اس سے بے خبر نہ ہوگا. اچھا جی، ریئل سکسیس یہی ہے جی ہم میں سے ہر شخص کے لیے کہ جب ہماری آخری سانس نکلے اس وقت ہم ایمان اور اسلام کی حالت میں ہوں. اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے. تم کو موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلم ہو. میرا خیال ہے اب مجھے صحیح یاد نہیں آ رہا کون سے والے امام ہیں، امام شافعی ہیں شاید، ان جب آخری سانسیں چل رہی تھیں تو ان کے بیٹوں نے پوچھا جی کہ آپ کس سے آرگو کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا جی میں شیطان سے بات کر رہا ہوں کہ میں نے ساری زندگی جو ہے وہ ایمان کی حالت میں گزاری ہے، لیکن شیطان مجھے اس ٹائم جو ہے نا وہ ایمان سے پھرنے کی جو ہے نا ٹرائی، یعنی کہ آخری لمحے تک شیطان جو ہے نا وہ پیچھے پڑا رہتا ہے انسان کے. تو ریئل سکسیس یہ ہے کہ جب سانس نکلے تو ہم اس ٹائم اسلام کی حالت میں ہی ہوں. فرقہ واریت کے حوالے سے جی کہ سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو. اللہ کی رسی کیا ہے جی؟ اللہ کا دین ہے، قرآن پاک ہے، اور تفرقے میں نہ پڑو. پھر کہیں تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو فرقوں میں بٹ گئے. اور کھلی کھلی یہاں پہ اب یہودیوں کی بات کی جا رہی ہے اگر ہم کانٹیکسٹ میں بات کریں، لیکن یہ اگر یونیورسلی اپلائی کرے تو ہم سب کے اوپر یہ رول اپلائی ہوتا ہے کہ فرقوں میں جو لوگ بٹ گئے اس طرح ہمیں نہیں کرنا چاہیے، مسلکوں میں، فرقوں میں. اور کھلی کھلی واضح ہدایات پانے کے بعد پھر اختلافات میں مبتلا ہو گئے. تو یہ فرقہ واریت کی بڑی سختی سے سرزنش کی جا رہی ہے جی ان آیات کے اندر. اور یہ جو آج کل جی بڑا فیمس ٹاپک چل رہا ہے جی امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے حوالے سے جی، وہ ہم سب کے اوپر لاگو ہوتا ہے آیت نمبر 104 کے اندر کہ تم میں کچھ لوگ تو ایسے ضرور ہی رہنے چاہیے جو نیکی کی طرف بلائیں، بھلائی کا حکم دیں اور برائیوں سے روکتے رہیں. جو لوگ یہ کام کریں گے وہی فلاح، یعنی کہ فلاح اگر پانی ہے تو یہ کام آپ کو کرنا پڑے گا، ادروائز مشکل یہ ہے جی آپ کو فلاح ملے. صدق اللہ العلی العظیم جی. جو کچھ ہم نے پڑھا ہے اللہ تعالیٰ اس کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی اور آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. جو مین ٹیک ہوم میسیجز ہیں جی وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے ہیں. ختم نبوت کا ایک بڑا کارڈینل ریفرنس آ گیا جی، اور فرقہ بازی سے سختی سے ہمیں منع کیا گیا ہے، لہٰذا ہمیں اس سے بچنا چاہیے. میں اپنی غلطیوں کوتاہیوں کی جناب سب سے پہلے رب کی ذات سے اور پھر آپ سب لوگوں سے معافی چاہتا ہوں. کوئی کویسچنز ہیں، ڈسکشنز ہیں، کمنٹس ہیں تو میں حاضر خدمت ہوں. اپنے مائکس ان میوٹ کر لیں. جزاک اللہ خیر ڈاکٹر صاحب، بہت بہت شکریہ. تو ایک ریکویسٹ جو ہمیشہ کرتا ہوں ابھی دوبارہ محسوس ہوئی ہے کرنی چاہیے کہ اس میں ماشاءاللہ آپ نے بہت زبردست جو ہے نا وہ ٹرانسلیشن ہیں، کچھ جو قرآنی آیات ہیں جو دعا کے طور پہ وی شوڈ فریکوینٹلی یوز. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، جس کا آپ نے بتایا تھا نا جی یعنی سورہ بقرہ میں اور سورہ عمران میں کافی ہے. اگر عربی آ جائے ساتھ تو زیادہ مزہ آئے گا.
بالکل ماجد اور بھائی، میں معذرت خواہ ہوں، مجھے آپ کی یہ بات یاد بھی تھی، لیکن میرا سیشن تھوڑا سا یہ والا لمبا ہو رہا تھا پریزنٹیشن، تو میں نے پھر وہ بیچ میں سے نکال نہیں دی. نہیں میں سب میں اس کے لیے معذرت چاہتا ہوں. انشاءاللہ آئندہ نو خیال رکھوں پرابلم گا. انشاءاللہ. جی تو دوسری وہ ویری کوئک کہ یعنی ادھر رہا ہوں نا میں گلف کے اندر عربیوں میں، تو وہ جب لفظ ال یا جیسے آپ نے آل ابراہیم آل عمران کا لفظ یوز کیا ہے نا،